بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور سعودی عرب کے دورے میں وہاں پر انہوں نے OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ یہ بڑا اہم اجلاس تھا جس میں بہت سے جو علاقائی معاملات ہیں، تنازعات ہیں، اس پر تفصیل سے نائب وزیر اعظم نے بات کی۔ پاکستان علاقائی اور خطے میں جو صورتحال ہے اس میں جو تنازعات ہیں، خاص کر کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب افریقہ کے اندر جو صومالیہ میں ایک نیا مسئلہ آیا ہے، صومالی لینڈ کا جو ایک خطہ ہے، وہ صومالیہ کا باقاعدہ طور پر حصہ ہے جسے اسرائیل نے تسلیم کیا ہے۔ وہاں پر اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس کا دورہ بھی کیا ہے، پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، سعودی عرب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شدید الفاظ میں یہ کہا ہے پاکستان نے بھی کہ صومالی لینڈ باقاعدہ طور پر صومالیہ کا حصہ ہے، اس کی کوئی دوسری سرحد نہیں ہے، وہ بین الاقوامی طور پر ایک تسلیم شدہ سرحد ہے جو کہ صومالیہ کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اس طرح کا اقدام یہ ایک اور جارحیت ہے اس خطے کے اندر۔ اب نہ صرف خلیجی علاقے میں جو ہے کشیدگی پھیل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب افریقہ تک بھی اسرائیل کے جارحانہ عزائم پہنچ چکے ہیں۔ تو پاکستان اور سعودی عرب دونوں نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صومالیہ کی سالمیت کی پاکستان مکمل طور پر حمایت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صومالی لینڈ صومالیہ کا ایک غیر متنازع اور اٹوٹ علاقہ ہے۔ کوئی بھی بیرونی ادارہ یا ریاست یا ملک اس حقیقت کو بدلنے کا کوئی قانونی یا اخلاقی حق نہیں رکھتی، اور یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، یہ افریقہ کی سلامتی کے لیے بھی ایک طرح سے خطرہ بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی خود مختار ریاست کے لیے پاکستان کا عزم بھی دہرایا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے، اور اس کے ساتھ ساتھ OIC سے مطالبہ بھی کیا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ مزید اقدامات کرے۔ تو کیا اسرائیل ایک بار پھر اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے سلسلے میں دوبارہ متحرک ہو گیا ہے، اور اس سے خطہ کس قسم کے خطرات کا سامنا کر سکتا ہے؟ ان معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ ہمیں مہمان جو جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہوں گے تجزیہ کار ملک منظور احمد، سینئر صحافی۔ ملک صاحب آپ کا شکریہ۔ بابر گورسی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بابر آپ کا بھی شکریہ۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم۔ جوہر سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جوہر سلیم صاحب آپ سے آغاز کریں گے۔ یقینی طور پر یہ ایک جامع خطاب تھا جس میں خصوصاً یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے صومالیہ کے حوالے سے، اس کا بھی پاکستان نے ذکر کیا، باقاعدہ طور پہ پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں یہ اسرائیل کا جو اقدام ہے یہ بالکل UN چارٹر کے خلاف ہے، جو صومالیہ کی جو سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے اس کے بھی خلاف، اس کی وائلیشن ہے یہ۔ اور یہ جو صریحاً ان کا یہ منصوبہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں یہ صومالیہ جو ہے یہ 1960 میں بنا تھا۔ اس وقت دو جو ہے نا، ایک اٹیلین پارٹ تھا اس کا، ایک برٹش پارٹ تھا، وہ دونوں مل کے ایک ملک بنا، اور اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے کہ پوری دنیا نے اس کو اسی طرح تسلیم کیا۔ پھر بیچ میں ان کی یہ سیپریٹزم کی جو موومنٹ چلی، جو یہ صومالی لینڈ جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے سو کال، تو انہوں نے جب یہ چلائی اور اس کو خیر دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ ابھی تک سارے ملک جو ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہیں سارے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ صومالیہ ایک ملک ہے اور اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ انڈیویزیبل ہے۔ لیکن اسرائیل نے یہ کیا کہ ایک تو صومالی لینڈ کو وہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی تھی، اور جو انہوں نے اپنا ایک الگ سے وہ کیا ہوا تھا کہ جی ہم الگ ہو گئے ہیں، کیونکہ شروع میں یہ دونوں جو پارٹس تھے یہ اکٹھے ہوئے تھے 1960 میں، جب ان کو آزادی ملی تھی برٹش سے، اور ان کو ایک دوسرے جو تھا وہ پارٹ اس کو اٹلی سے۔ تو اسرائیل نے اس لیے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایک تو خیر وہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ بنے، اور وہ بن بھی گئے ہیں، انہوں نے وہاں سے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ جی ہم ابراہیم اکارڈز کا جو ہے نا حصہ بنیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا انفلوئنس جو ہے، بیکاز یہ ایک اہم جگہ پہ اس کی لوکیشن ہے، یہ گلف آف عدن ہے، ہارن آف افریقہ، تو وہاں پہ بڑے اہم جو ہے شپنگ روٹس ہیں یا آبی گزرگاہیں ہیں وہاں پہ، اور وہ بہت ہی ایسٹ افریقہ کا ایک اہم علاقہ ہے جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے حساب سے۔ تو اسرائیل اب یہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ بھی اپنا انفلوئنس اس طرح سے بنائے، اور جس طرح سے وہ ایک
ایک ایسے حصے کو ایک صرف جو ہے نا سمجھ لیں ایک سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے اس کو تسلیم کر کے تو وہ تو ان کو بیسکلی اپنے ایک سیٹلائٹ یا کلائنٹ اسٹیٹ بنانے کے سازش اس وقت کر رہے ہیں. اسی لیے جو مسلمان ممالک ہیں سارے انہوں نے خصوصاً ظاہر دنیا بھی ان کے جو اقدام کو تسلیم نہیں کرتی لیکن مسلمان ممالک نے تو ایک بہت زیادہ کلیئر اس پہ سٹینڈ لیا ہے, بہت ہی واضح پوزیشن لیا ہے. اور آپ نے پاکستان کی پوزیشن کا بھی ذکر کیا تو یہ 22ویں ایکسٹراڈنری جو سی ایف ایم ہے یا کونسل آف فارن منسٹرز جس کو ہم کہتے ہیں OIC کی, یہ جدہ میں اسی جو ہے نا یہ انہی اہم موضوعات پہ غور کرنے کے لیے بلائی گئی ہے. تو اس میں سارے مسلمان ملکوں نے اس چیز کا اعادہ کیا کہ وہ بالکل کسی طرح سے بھی اس جو ہے نا صومالیہ کی ظالمیت پہ اور ان کی جو سوورینٹی ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اسرائیل کا یہ جو قدم ہے یہ غیر قانونی بھی ہے بالکل جو ہے, اور یہ صریحاً خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لاء کی اور UN چارٹر کی. تو ایک تو یہ ہے. پھر دوسری یہ بات بھی ہوئی کہ مشرق وسطیٰ میں اگر فلسطین کے مسئلے کی بات کریں اور غزہ کی سچویشن کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اسرائیل کو کہا گیا کہ سب سے پہلے تو وڈرا کریں وہاں سے, کیونکہ دیکھیں اس وقت بھی وہ وہاں پہ غزہ کے 53% حصے پہ اسرائیل قابض ہیں, ان کی فوجیں ہیں اس وقت. تو ایک تو اس پہ ان کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ وڈرا کریں اس پہ, اور مزید وہ جو حملے وہاں پہ کر رہے ہیں ابھی بھی اسرائیلی اس سے وہ اعتراض کریں, وہ ختم کریں, بالکل ایک سیسیشن آف ٹوٹل جو ملٹری جو وہاں پہ انویژن ہے وہ ہو. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو ایک 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کی طرف جائیں. پھر دیکھیں کشمیر پہ جو ہے جموں کشمیر ڈسپیوٹ پہ ایک کانٹیکٹ گروپ بھی ہے OIC کا. تو ہمیشہ جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ کانٹیکٹ گروپ بھی ملتا ہے اور دوبارہ سے ہمیشہ اس چیز کی تجدید کی جاتی ہے جو OIC کے موقف کی, اور جو ہے اور وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ایلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر میں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی بھی ہمیشہ سے ظاہر ہے پھر کنڈمنیشن ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مسلمان ملکوں کی دیکھیں 50 سے زیادہ مسلمان ملکوں کی آرگنائزیشن جو ہے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, اس کا ظاہر ایک نمایاں مقام ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اور جب مسلمان ممالک سارے جو ہے ایک ہم آواز اور بالکل ایک ہی پوزیشن لے کے جب وہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو دنیا نوٹس کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جوہر سلیم صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اس کی ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے؟ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ بڑی طاقتیں دیکھیں, چھوٹی طاقتیں دیکھیں, اور اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان نے جو ایک دفاعی قوت کا استعمال کیا, ایک ریشنل دفاعی قوت کا استعمال کیا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک سفارتی طاقت بھی ملی. تو پاکستان اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان کا موقف بھی سنا جا رہا ہے, اور پاکستان عالمی تنازعات کے حل میں ایک اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے. جیسے آپ فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں. جی آپ نے صحیح کہا. دیکھیں بالکل یہ جو مئی کی جنگ تھی اس کے بعد پاکستان نے جس طرح سے بفٹنگ رسپانس انڈیا کو دیا اور وہ دنیا نے دیکھا, اس کے بعد سے ایک تو خیر پاکستان کو ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے انڈیا کی کوشش تھی کہ وہ ساؤتھ ایشیا کو اپنا وہ جو آپ نے اسفیئر آف انفلوئنس کہا یا اپنا بیک یارڈ یا وہاں پہ اپنی اسٹریٹجک ڈومیننس قائم کر لے, لیکن وہ جو کوشش تھی ان کی ناکام بنا دی پاکستان نے. اور باقی بھی جو ملک ہیں سارے ساؤتھ ایشیا کے, بے شک وہ بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو, نیپال ہو, مالدیوز ہو, جتنے بھی ہیں سب ملکوں میں ان نے اس کو بہت زیادہ ریزسٹ کیا. اور بنگلہ دیش میں تو اس کا ریاکشن اتنا زیادہ آیا کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ ایک حکومت ہی چینج ہو گئی, اور بالکل ایک جو ہے نا اس وقت وہ انڈیا وہاں پہ ایک جو ہے نا بالادست کی علامت بن چکا ہے, اور جس کو بنگلہ دیشی عوام بالکل بھی کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور باقی ملکوں میں بھی یہی حالت ہے, نیپال ہو یا سری لنکا ہو یا مالدیوز ہو, کہیں بھی وہ ہندوستان کی بالادستی کوئی بھی ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پرومیننس ہے, پاکستان کی جو سفارتی اہمیت ہے وہ بالکل اس سے اور بھی اوپری ہے. اور نہ صرف اس خطے میں بلکہ اس خطے سے باہر بھی جو ہے نا اس وقت ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں جو ڈیفنس کوآپریشن سعودی کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت اہم ہے. اب تو یہ بات بھی آ رہی ہے کہ اور ملک بھی اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو ہے بالکل. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں بے شک وہ جو اسرائیل ایران کا کانفلکٹ تھا, یا بے شک وہ جو ہے نا یہ غزہ کا مسئلہ ہے, یا کوئی بھی یوکرین کا کانفلکٹ ہے, کہ پاکستان اس وقت نان پرماننٹ ممبر بھی ہے,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो हर जगह नज़र आ रही, वो सुनी जा रही है। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान को कंसल्टेशंस में शामिल किया जा रहा है, बेशक वो गज़ा के मौके पे हों। देखें वो जो 8 अहम तरीन मुसलमान ममालिक थे जिनसे अमेरिका ने कंसल्टेशंस की, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, या इसी तरह अगर ईरान पे पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया तो ईरान की पार्लियामेंट में उस पर तशक्कुर के नारे बुलंद हुए। और इसी तरह जो यहाँ पे बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की जो एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था उसको बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है। बहुत सी जगहों पे जहाँ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, अभी देखें अगर वेनेजुएला में कोई चीज़ हुई तो पाकिस्तान उस पर भी असूली मौक़िफ़ लिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। उस पर भी पाकिस्तान ने एक ऐसी पोजीशन ली है जो कि किसी तरह से भी ये नहीं है कि उसमें जो बैनुल अक़वामी असूल हैं उसको बाला ताक पे रख दिया जाए। तो इसलिए पाकिस्तान की ये जो इस वक्त डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस है, और फिर ख़ुसूसन देखें जब इंडिया ने कोशिश की कि वो एक जो है ना वो जो एक एग्रेशन के बाद जो मिलिट्री एग्रेशन है उसके बाद एक दूसरी एग्रेशन की भी कोशिश की जिसको एन एग्रेशन ऑफ नैरेटिव कह सकते हैं आप, और उसमें भी उनको शिकस्त हुई क्योंकि एक वो जो नैरेटिव बना रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो उल्टा अब उनके गले पड़ गया क्योंकि वो ख़ुद एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं और दहशतगर्दी को एक टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उसको बहुत नुमाया तौर पे पूरी दुनिया के सामने जो है ना उसको पेश किया, उसको अंडरलाइन किया। उनकी जो इस किस्म की उनकी जो है ना इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिशें हैं, और दुनिया ने उसको जो है ना बहुत तवज्जो से पाकिस्तान के मौक़ों को सुना। और इंडिया के इसीलिए इंडिया के लिए की डिप्लोमेसी के लिए 2025 जो है वो एक मुश्किल तरीन साल रहा, और इंडिया जो है वो कहा कि वो एक ग्रेट पावर बनने के ख्वाब देख रहा था और अब उनको एक मिडिल पावर के तौर पे भी उस तरह से नहीं देखा जा रहा है। वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते थे, या अगर वेस्ट में भी वो जो उनकी कोशिश थी कि कलीदी जो अहमियत बना रहे थे अपनी एज अ काउंटर वेट टू चाइना, तो वो चीज़ भी जो सी है उनकी बहुत हद तक जो है ना उसमें भी बहुत कमज़ोरी आ गई है उस रोल में भी। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है अपनी सफारती जो ये सारी प्रोमिनेंस है, और पाकिस्तान उसको एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहा है दुनिया में स्टेबिलिटी और पीस फैलाने के लिए, और साथ ही साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स जो है ना बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए। तो आई होप कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रांसलेट होंगी जो है ना पाकिस्तान की ज़्यादा ट्रेड में, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में, ज़्यादा टूरिज्म में, ज़्यादा जो है ना टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन में। तो आप देखिए डिफेंस में कितने मुल्क पाकिस्तान से F-17s लेना चाहते हैं और डिफेंस कॉपरेशन करना चाहते हैं, कितने मुख्तलिफ हिस्सों से, बेशक वो अफ्रीका हो, सेंट्रल एशिया हो, साउथ एशिया के अंदर हो, कितने ममालिक हैं। तो इसलिए अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इंश्योर करें कि ये जो है ये सब ट्रांसलेट हो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ बहुत की बहुत तरफ। बहुत बहुत अहम बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आप हमारे साथ शामिल रहे। और जौहर सलीम साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो एक दिफाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया, एक रैशनल दिफाई का मुज़ाहरा किया, उसके बाद वो सिफारती कामयाबियों में बदला और अब वो ट्रांसलेट हो रहा है माशी क़ुव्वत में। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं समझता हूँ कि अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को हल करने के हवाले से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक अप्रोच रही है बड़ी कंस्ट्रक्टिव रही है, फ़ाल रही है, मुतहर्रिक रही है। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद सिर्फ बयानात की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि कलीदी प्रैक्टिकल जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं वो वफाकी तौर पर इस्लामाबाद और हमारी जो क़यादत है उसने ली है। और ये रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान जिस तरह जौहर साहब फरमा रहे थे कि खित्ते में स्टेबिलिटी चाहता है, अमन चाहता है, और ये हमारा जो एक नैरेटिव है इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट भी किया गया। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह इसराइल का बढ़ते हुआ असर रसूख है, जाराना अज़ाइम है, तसी पसंदा अज़ाइम है, ये एक नए मरहले में उसका सारा जो खेल है वो दाखिल हो चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के एक असूली मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान रियासती खुद मुख्तियारी और जो सरहदों का एहतराम है उस पर हमारा मौक़िफ़ जो है वो कायम दायम है। और पाकिस्तान चाहता है कि जो आप मुआशी तरक्की की बात कर रहे हैं, इक़्तिसादी सम्राट की बात कर रहे हैं, कि लोगों के एम्पावरमेंट हो, मुआशी और इक़्तिसादी जो तरक्की है वो उसको यकीनी बना रहे। और यकीनी बात है कि जो हमारे इक़दामात हैं, जिस तरह दिफाई सतह पर पाकिस्तान ने एक रिमार्केबल अचीवमेंट की, और एक हमारा जो एक सेल्फ रिलायंस है, हमारी खुद मुख्तियारी है, और वो उसको भी एक्सेप्ट किया गया कि पाकिस्तान ने
خطے میں پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے حوالے سے انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے پاکستان ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ. اور یہی بات ہے کہ ہمارے جو نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جو خطاب ہے وہ ایک رسمی خطاب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سخت ایک سفارتی موقف کا بھی اظہار تھا کہ پاکستان جو ہے کلیئر کٹ بہت دو ٹوک موقف دیا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہو اور جو معاملات فہم و تفہیم سے دو ٹوک موقف ہے, کلیئرٹی ہے, اور اداروں میں اور سول اور عسکری جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں مکمل ایک آپ کو ہم آہنگی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور ہمارے فورن منسٹر بھی ہیں, جہاں پہ بھی جاتے ہیں کوئک کمنٹ چاہیے جی ہوگا تاکہ بریک کی طرف بالکل, ہمیں جانا تو ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو دونوں کی ہوتی ہے, عسکری قیادت کی بھی اور پولیٹیکل قیادت کی بھی, اور جو انہوں نے انٹرنیشنلی جا کے بات کیا ہے, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ صومالی لینڈ کی, تو بیسیکلی اسرائیل چاہتا ہے کہ وہاں پر جائے اور وہ تمام جو افریقہ ہے, اسی طرح مشرق وسطیٰ ہے, اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, تاکہ اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میرے پاس خطہ نہیں ہوگا تو مجھے کہیں پہ اٹیک کرنے کے لیے توسیع پسندانہ عزائم ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذرا بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اپنے کابینہ کے چند ارکان کے ساتھ سندھ میں موجود ہیں اور وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. اس وقت وہ کراچی میں موجود ہیں, لیکن کراچی سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق سندھ حکومت نے انہیں جلسہ کرنے کی اجازت جناح پارک کے اندر دی تھی, لیکن عین وقت پہ جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ اکٹھے نہیں کر سک رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم باغ جناح کے گیٹ پہ یہ جلسہ کریں گے. جواب میں سندھ حکومت نے ان کو کہا کہ کسی بھی شخص کو سڑکیں بند کرنے کی, روڈز بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جہاں کی اجازت دی گئی ہے وہیں پر جلسہ کیا جائے. اور اس وقت وہاں پر پولیس اور تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے درمیان مٹ بھیڑ جاری ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو اطلاعات آئی ہیں اس میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہاں پر جو پرائیویٹ چینلز کی DSNGs ہیں ان پر بھی حملہ کر دیا ہے, رپورٹرز پر بھی حملہ کر دیا ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کچھ رپورٹرز بھی, صحافی بھی زخمی ہوئے ہیں. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ کسی بھی طور سے غیر قانونی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو جلسے کی اجازت دی گئی تھی وہ باغ جناح کے اندر دی گئی تھی, باہر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پشاور پولیس نے جو فورنزک لیب, پنجاب فورنزک لیب ٹیسٹ کروانے کے لیے کچھ ویڈیوز بھیجی تھیں, اس میں سہیل آفریدی جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, کامران بنگش وہ سابق وزیر رہے ہیں صوبائی, تیمور سلیم جھگڑا بھی سابق صوبائی وزیر رہے ہیں, عرفان سلیم, ان کی 9 مئی کے واقعات میں موجودگی کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. تو پاکستان کے اندر تحریک انصاف کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے مسائل حل ہو گئے ہیں کہ ان کے وزیر اعلیٰ سمیت اپنے کابینہ کے وہ سندھ چلے گئے ہیں اور وہاں پر وہ اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں؟ ان معاملات پر ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب خادم علی خان یوسفزئی. یوسفزئی صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ملک منظور اور بابر گورسی ہمارے ساتھ ہیں. آپ بتائیے خادم علی یوسفزئی صاحب, آپ کا میرا صوبہ خیبر پختونخوا, ہم سب کا صوبہ, وہاں پر کون ہے اس وقت حکومت میں؟ کوئی ہے حکومت والا بندہ؟ وزیر اعلیٰ تو سندھ گئے ہوئے ہیں. دیکھیں وہاں بیڈ گورننس تو ہے پچھلے 13 سال سے جاری ہے. اچھا, ان کا جو کام ہے اس کا وہ کرتے نہیں ہیں, اور جو کام ان کا جو ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے, پارٹی کو کرنا چاہیے, وہ آ کے جو ہے یہ کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ 2014 میں جو واقعہ ہوا تھا ان کی قطع کلاوی کی میں معذرت چاہتا ہوں. خونزادہ چٹان صاحب نے بھی ابھی جوائن کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. خونزادہ صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا گفتگو میں. آپ فرمائیے. جی دیکھیں جاوید, آپ دیکھیں کہ 57% لوگ جو ہے وہ بلو دا لائن جو ہے خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نہ کاروبار ہے نہ روزگار ہے. اس کے اپنے ڈسٹرکٹ میں اس وقت جو ہے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, اور ہر جگہ جو ہے بدامنی ہے. سر شام جو ہے آپ بہت سے ڈسٹرکٹ میں, ہمارے تقریباً 70% ڈسٹرکٹ میں جو ہے آپ نہیں جا سکتے. 50 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. یہ تو جو ہے چلو شکر ہے کہ جو مغلز نے بنایا ان کا دعویٰ نہیں کیا, لیکن یہ تو LRH کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے عملاً 13 سال میں خیبر پختونخوا میں ایک اسپتال نہیں بنایا, کوئی روزگار کے مواقع پیدا نہیں کیے. چلاؤ جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ, یہ سیاست ہے. اب دیکھیں نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پارٹی پہ جو ہے بین ہونا چاہیے. یہ ایک شرپسند جماعت ہے,
یہ جھوٹ کا انہوں نے نیریٹو بنایا تھا نا. اب کراچی میں بھی یہ پولیس پہ حملہ ور ہوا ہے. بھائی آپ کو باغ جناب میں اجازت ملی ہے تو آپ روڈز کو کیوں بلاک کر رہے ہو؟ جہاں پہ اجازت ملی ہے قانون, اچھا فرض کرے آپ کو روک رہے ہیں تو اس کا کیا آپ نے سیکیورٹی ایجنسیز پہ حملہ کرنا ہے, آپ نے پولیس پہ حملہ کرنا ہے, اپنے گاڑیوں کو جو ہے جلانا ہے, آپ نے پرائیویٹ چینلز کے ڈی سی این جیز کے گاڑیوں کو اس میں توڑ پھوڑ کرنی ہے, صحافیوں کو مارنا ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ ان کی جو ساری سیاست ہے وہ توڑ پھوڑ کی ہے, جلاؤ کی ہے, گھیراؤ کی ہے. یہ شرپسند عناصر ہیں. یہ ابھی کیا کہتے تھے جاوید, یہ کہتے جی ویڈیوز جو ہے وہ دکھائیں, ویڈیوز دکھائیں. 16 ویڈیو کی فرانزک لیب ہوا ہے, اور یہ کوئی مطلب جو پنجاب فرانزک لیب ہے دنیا میں وہ جو ہے سب مانا جاتا ہے, مستند لیب ہے. اس میں جو ہے ان کی پورا 16 ویڈیوز کی مکمل فرانزک کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ ملوث ہے. اور ابھی بھی, اب یہ تو صرف ایک ریڈیو پاکستان جو ایک تاریخی عمارت تھی یار, اس کے پورے نوادرات کو جلایا گیا. اس کے ساتھ جو ہے چاغی کا پہاڑ تھا جو ہمارے لیے ایک وقار کی نشانی تھی, اس کو جلایا گیا. قلعہ بلائیسار پہ حملہ ہوا. تو یہ تو ایک جو ہے اس میں فرانزک لیب آ گیا. پنجاب ریجمنٹ سینٹر میں جو انہوں نے شہداء کے مجسمے گرائے ہیں, جو ان کی توڑ پھوڑ کی ہے, جو قلعہ بلائیسار میں کی ہے, جو یہاں پہ چرچل کا جو مشہور پکٹ ہے چکدرہ میں, اس کی جو توپیں گرائی ہے, جو وہاں پہ ایف سی اسکول پہ حملہ ہوئے تھے, جنہوں نے جو آپ کے ٹول پلازا چکدرہ ٹول پلازا کو جلایا تھا, ان سب کو اگر آپ وہ کریں گے تو اس میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. یہ شرپسندوں کا ٹولہ ہے. میں تو حیران ہوں کہ ان کو الیکشن کی اجازت کس طرح دی گئی. جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھے, جنہوں نے سرکاری املاک کو جلایا, لوگوں کو نقصان پہنچایا, ان کو الیکشن کی اجازت دی گئی تھی. اور یہ سب کچھ ثابت ہوگا کہ یہ شرپسند لوگ ہیں, ان کو سیاست کا حق نہیں ہے. ٹھیک, اخوذ چٹان صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کی جماعت نے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے, آپ کی سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ٹوپی پہنائی, ان کو اجرک پہنائی, ان کو عزت دی, کیا وجہ ہے کہ وہ ریسپروکیٹ نہیں کر سکے؟ کیوں یہ رد عمل ایسا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم تو جمہوری پارٹی ہیں. ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے. ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرامن احتجاج کرنا, جلسے کرنا, جلوس کرنا, یہ ہر ایک کا حق ہے. اور جو بھی سن میں کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. جماعت اسلامی نے کیا کئی بار, جماعت علماء اسلام نے کیا, اور دوسرے پارٹیاں کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو اجازت دیا ہے. پی ٹی آئی کا مصیبت یہ ہے کہ اس کو عزت راس نہیں آ جاتی ہے. اس کو عزت دے دو تو وہ عزت ان سے ہضم نہیں ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو جلسوں کا, میٹنگوں کا, ہر چیز کا اجازت دیا. ہم نے اجرک پہنایا, ہم نے سندھی ٹوپی پہنائی, ہم نے سندھ کی دھرتی, مہران کی دھرتی پہ اس کو ویلکم کیا. اور جو مہران کی دھرتی کا جو روایت ہے, سندھ حکومت نے اس کا عملی مظاہرہ کیا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد سہیل اپریدی صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا, جو زبان استعمال کیا, اور آج ان کے ورکروں نے جس طریقے سے پولیس پہ پتھراؤ کیا, اس کے باوجود کہ اس کو کھلا اجازت دیا گیا تھا. راستوں میں رکاوٹیں ضرور تھی, کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ہم جلسہ کرے, آپ کرے, کوئی بھی کرے, وہ سیکیورٹی والا اپنا ایک سیکیورٹی پلان بناتے ہیں کہ ایک دو لوگوں کو چھوڑنا ہے, تلاشی لینا ہے, کوئی خود کش اندر نہیں جائے, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے, اسلحہ ساتھ لے کے نہیں جائے. باقی ان کو کلی چھوٹ دی گئی. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے پولیس پہ پتھراؤ کیا, راستوں کو بند کر دیا, اور پیپلز پارٹی کو غلط ثابت کیا, اور مریم نواز صاحبوں کو صحیح ثابت کیا کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. کیونکہ یہ لوگ تو نہ سیاسی لوگ ہیں, اور یہ لوگ نہ عزت کے قابل ہے کہ ان کو عزت دیا جائے, اور یہ نہ جمہوری لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ جمہوری لوگوں کی طرح برتاؤ کیا جائے. بہرحال جو کچھ ہوا, ابھی میرے دوست بھی کہہ رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے تھے کہ پختونخوا میں مسائل ہے, اور ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب کراچی گیا. میں تو کہتا ہوں کہ آئی ہی نہیں پختونخوا میں.
उसको चाहिए कि ये पंजाब जाए, ये सिंध जाए, ये बलूचिस्तान जाए, शायद कुछ सीख सके। वहां पे तरक्की दे के, सड़कें दे के, हॉस्पिटल्स दे के, बसें दे के, स्कूल कॉलेजेस दे के, ग्राउंड्स दे के, शायद उसको अमन दे के, शायद उसको कोई शर्म आए। यहाँ पे ये लोग है तो क्या तीर मारा है। मैं इनके नालायकी का और नाअहली का आपको एक मिसाल देता हूं। 10 साल पहले 2016 में इन लोगों ने मरगरा के मुकाम पे लोरदिर में एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया, जिस पे अभी तक 4 अरब रुपए लग चुके हैं, जिस के डेकोरेशन पे 10 करोड़ रुपए लग चुके हैं, जिसके लिए 195 मुलाजिमीन भर्ती कर चुके हैं, जिसका माहाना खर्च आपको पता है जावेद साहब कितना है तनख्वाहों के मद में? तनख्वाहों के मद में इसका माहाना खर्चा है 32 करोड़ रुपए, 32 करोड़। लेकिन इसमें एक तालिब इल्म भी नहीं पढ़ता है, एक तालिब इल्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो तो बहुत बड़ी खबर है। लोग 10 साल में एक हॉस्पिटल को मुकम्मल नहीं कर सके, मैं उसको कैसे कहूं कि पुख्तनख्वा में मसाइल है, पुख्तनख्वा में बैठ जाए। और इन लोगों का कसूर भी नहीं है। वो अललिलान कह रहे हैं, बबंगी दुहल कह रहे हैं कि हमें लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया है कि हम इन लोगों के लिए काम करें, सड़कें बनाए, कॉलेज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे, अमन अमान लाए। हमें वोट इसलिए दिया है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करे। और इस वजह से सुहेल अफरीदी ने अपनी तिरा के लोगों को बेयार और मददगार, बेसहारा छोड़ के और कैदी नंबर 804 के लिए वो कराची चला तवज्जो गया। तो नहीं है इनकी भाई साहब, गवर्नेंस पे तो तवज्जो नहीं है। वो ये बात तो सही है कि ये जो एक टीम अब बनी है, अगर आप इसके सामने कहते हैं कि सूबे के मसाइल हल करें, वो तो उस जानिब तवज्जो ही नहीं देते। वो तो कहते हैं हमारा मकसद ही कुछ और है। नहीं, बिलाशुबा बहुत गैर ज़िम्मेदाराना किरदार है इस क़यादत का। और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अपने सूबे में गुड गवर्नेंस या लोगों को रिलीफ देने के बजाय अपनी सियासी सरगर्मियों को उन्होंने कराची और सिंध को मरकज़ बना हुआ। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो सूबे का अवाम है शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात, पुलिस पर हमले और सरहदी इलाकों में जो बदअमनी है, ये लॉ एंड ऑर्डर की एक बिगड़ती सूरत हाल की अक्कासी कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रियासती इदारों से महाजराई और जो तनाव है वो उनका पार्टी का एक बयानी है। यानी कि हमेशा उन्होंने मुलायम किया हमारे रियासती इदारों को, और वो रियासती इदारे जो दहशतगर्दी का कला कमा करने के हवाले से फ्रंट लाइन में खड़े और शहादतें दे रहे हैं। आप वफाक के साथ महाजराई बढ़ाकर एक इंतशार और एक सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे सूबे के अवाम सफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो अमन अमान के साथ साथ जो मुआशी सूरत हाल है, अब उससे सेहत और जो तालीम के शोबे में ज़बूहाली है, वो आप देख सकते हैं कि वहाँ जो तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, अस्पतालों का हाल देख रहे हैं, लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं मिल रही। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो सड़कें तबाह बर्बाद है। टूरिज़्म जो है इतना, यानी कि वहाँ पुरकशिश मौके, इसके बावजूद जो है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया। वहाँ की तरजीहात में सियासी मफादात हैं, सूबे के मफादात नहीं। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सूबे को नुकसान हो रहा है। यहाँ से तहरीक इंसाफ फिर आगे कहाँ जाएगी? क्या ऑप्शन रहेगी? इन्होंने तो सब कुछ करके देख लिया। जो कानूनी मामलात हैं वो तो कानूनी मैदान में ही हल होते हैं ना, वो इस तरह से तो नहीं होंगे। एहतजाज, सियासत, ये हक आपको पाकिस्तान का आइन देता है, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर। कि जितने भी एहतजाज हुए इससे पहले भी होते हैं, वो बहुत सी पॉलिटिकल क़यादत जो हैं वो जेलों में रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत जेल में रही है, नून लीग की जेल में रही है, लेकिन आज तक आपने इस तरह का एहतजाज देखा, इस तरह के जलसे देखे, इस तरह की रैलीज देखी? आपने देखा है कि जिस तरह अली खान ने कहा है कि तमाम इमलाक को नुकसान पहुँचाया। देखिए, इमलाक तो बन जाती है, लेकिन जब हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखेगा उस वक्त ये बताएगा कि इस जमात ने एक मुल्क के जो नैरेटिव था उसको तबाह करने में, जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको तबाह करने में, और जो हमारे इस वक्त नौजवान है उसको तबाह करने में कितना किरदार अदा किया। तो उसका जो नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा वो नुकसान है। अभी आप देखेंगे इस वक्त जो वो करने जा रहे हैं, एक तो वो पहले ही KPK जो है वो एक कल्चर्ड, आपको पता है कि सुबह था जहाँ के लोग जो हैं वो वेलकमिंग थे, मेहमान नवाज थे, और सबसे ज़्यादा खुशहाल सुबह था, अभी भी है, सबसे खुशहाल सुबह था। लेकिन उसके कल्चर को तबाह करने की कोशिश की, उसकी नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश की। तो ये किस लिए की कि ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे खूनज़ादा चट्टान ने कहा है कि 804 जो कैदी नंबर है उसको रिहा कराना है। लेकिन उसको रिहाई के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, आपको एक अच्छी लीगल टीम रखनी पड़ेगी, तब जाके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जत्थे लेके आएँ और जिस तरह पुरतशद्दद मुजाहरे करें, आप इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, आप
दफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाएँ, आप पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाएँ, आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुँचाएँ, जो लोग फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, आप इस मुल्क के उन लोगों को नुकसान पहुँचाएँ जो पॉलिसी साज हैं, और आप कहें कि 804 नंबर कैदी जो है रिहा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपको एक पॉलिटिकल काम करना है। आपने अगर तमाम ये चीज़ें करनी है तो आप पॉलिटिकल टॉक करें, आप पीपल्स पार्टी से करें, आप नून लीग से करें, आप दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे करें, और फिर जाके ये बात करें। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि हम जत्थे लेकर आएंगे, हम लोग लेके आएंगे, तो स्टेट इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये अली खान साहब, ये बिहेवियर क्यों है इस सियासी जमात का? जब आप दहशतगर्दी, जैसे चट्टान साहब बात कर रहे थे कि अगर रास्ते में रुकावटें हैं तो जाहिर है पुलिस है, नाके हैं, चेक पोस्टें हैं, एक ख़ास अमन व अमान की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, आपको गुजरता है। ये इतना हंगामा करने की ज़रूरत क्या है इनको? ये कहता है कि जी मैं या तो कंटेनर पे रहूँगा, इनकी पार्टी की वो है, और या जो है मुझे इख्तिदार दे दो। इनका तो वो मकसद है। लेकिन मैं सर जावेद आपको एक सिंपल से एक बात बता दूँ। 18 ये जो आपकी अमेंडमेंट हुई, जो जिसके बाद फाटा का इंज़माम हुआ, उसके लिए ये जो हमारा खासदार फोर्स है वो उस मकसद के लिए, पुलिसिंग के लिए नहीं थी। आपको क्या करना था, आपको तकरीबन 3000 से लेके 5000 तक आपने नई सिक्योरिटी फोर्स बनानी थी, CTD बनानी थी। वहाँ पे जो है आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स बनाने थे। अब 7 जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़म अजला है, उसमें अगर आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने तो 1 अरब रुपए से कम खर्चे आएगा, तो ये 7 अरब हो गए। दूसरा जो है, अगर आपने पुलिस रखनी है, फ़र्ज़ करें आप 5000 पुलिस रखे जिसमें CTD वगैरह भी हो, और ये एक साल में 35,000 फोर्स हो गई। ये 35,000 फोर्स की जो टोटल तनख्वाह बनेगी ये 20 अरब रुपए बनेगी। तो मुझे बताएं कि इन लोगों को किसी ने, मतलब ये अक्ल शऊर है कि हमने इस इलाके को अमन का गहवारा बनाना है? इनका क्या काम है? इन्होंने इल्ज़ाम लगाना है उस इदारे पे जिसकी वजह से जो है हमारा जो है सर दुनिया में फ़ख्र से बुलंद है, जिसकी वजह से दुनिया में हमें मुकाम और इज़्ज़त मिला है कि हमने जंग जीती है। इनका क्या नैरेटिव है? इन्होंने पूरे अपने काम करना नहीं है, लोगों को ये नहीं बताना कि जी मैंने बाजवाड़ में 5000 लोगों को जॉब्स भी देने हैं, वहाँ जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाना है ताकि कोई मौलाना खान ज़ेब को शहीद ना कर सके, कोई रेहान ज़ेब को शहीद ना कर सके, कोई जो है वो वहाँ पे हमला ना कर सके किसी इज्तिमा पे, या जो है किसी को किडनैप ना कर सके, किसी को बत्ता का पर्चा ना दे सके। पुलिसिंग कुछ भी नहीं है। ये 7 साल इन्होंने ज़ाया कर दिया। आपको पता है लास्ट ईयर 66 अरब रुपए फाटा के लिए, साबिक़ा फाटा के लिए वफाकी हुकूमत ने दिए। इस साल 86 अरब रुपए दे रहे हैं। खुद जो है ये खर्च नहीं करते, ना वहाँ पे रोज़गार है। भाई रोज़गार के मौके आपने पैदा करने या नहीं करने। मैं तो अपने पुख्तून भाइयों से कहता हूँ कि भाई ये शख्स, ये लोग नालायक है, ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, आप लोग इनको क्यों मुंतखब करते हो? ये जो जॉब इसका है, राइट पर्सन राइट जॉब होना चाहिए। जिस काम के लिए इसको आपने मुंतखब करना है, ये काम ये नहीं कर सकते हैं। अहल लोगों को लेके आओ, इन्होंने आपके सारे सब कुछ तबाह करना है। इसने देखें, हमेशा मैं कहता हूं कि किसी भी हुकूमत का फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अमन नहीं है हमारे सूबे में। हमारे सूबे में बदअमनी है। वहां पे जो है लोगों को बत्ते के पर्चे मिलते हैं, वहां पे सरेआम लोग जो है कत्ल हो रहे हैं, वहां पे जो है हम कोई भी महफूज नहीं, ना हुजरा महफूज है, ना मस्जिद महफूज है। दूसरा काम क्या है? रोजगार के मौके पैदा करना। कोई रोजगार के मौके 13 साल में पैदा हुए? कोई हेल्थ के शोबे में कोई इनकलाब आया? जो इन्होंने कहा था कि सेहत का इंसाफ हम लेके आएंगे, यकसा निज़ाम तालीम, झूठे नारे, झूठे बातें। इनसे कोई पूछे ना कि वो ऑनलाइन FIR किधर है? जो तुम आप कह रहे थे मिसाली पुलिस मैंने बनानी है, तो भाई ये अखुनज़ादा चट्टान साहब जैसे लोग जो बात कर सकते हैं उनको क्यों मुंतखब नहीं करते हो? क्यों ऐसे नाअहल नालायक लोगों को? और आपने उन लोगों को, उन्होंने करप्शन कितनी की है? या वो जो जावेद साहब आप देखें, जो कसाब थे, जो तरकान थे, जो आम लोग थे, वो बिलियनियर्स बन गए। और ये लोगों को नजर भी आता है, वो कहते हैं जी हमने कैदी नंबर 804 को वोट देना है, जी हमने तब्दीली पे वोट देना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग नालायक है, नाअहल है, और इनका एक ही मकसद है, इंतशार, फसाद, जलाओ गिराओ, मारो और मार। ठीक, ये अखुनज़ादा चट्टान साहब, ये अहम बात है, चूँकि आपका ताल्लुक़ भी साबिक़ा फाटा के इलाक़ों से रहा है और है। ज़ाहिर है हमले हुए, आप पे भी हमले हुए। दहशतगर्दी की जब आप बात करते हैं इस जमात के सामने, तो वो इसको बहुत डाउनग्रेड कर देते हैं। आप इनसे सवाल करते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से आप इदारों के साथ क्यों नहीं बैठते? आप हुकूमत के साथ, मरकज़ी हुकूमत के साथ बैठें
اور ایک اسٹریٹجی بنا کے آگے چلیں. آپ دیکھیں آپ کی حکومت تھی ANP اور آپ کی ایک مشترکہ حکومت تھی, آپ نے آپریشن کیا, سوات کے اندر آپریشن کیا, مشکل فیصلے کیے, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بھی ہوا, مرکز میں بھی آپ کی حکومت تھی, پھر جب نیشنل ایکشن پلان ہوا تو مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. جب ایسے کرائسس آتے ہیں تو بڑے سٹیک ہولڈر, سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھ کے ملک کو دلدل سے نکالتے ہیں, مسائل سے نکالتے ہیں. لیکن جب آپ ان کے سامنے دہشت گردی کی بات کریں گے یا آپ کے سامنے الیکشن کی بات کریں گے, یعنی اس معاملے کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں قصدن, ایسا لگ رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بات بھی یہ لوگ چھپاتی نہیں ہے. جس طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں نے کام کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے, 804 نمبر قیدی کو رہا کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے, اس طرح یہ بات بھی یہ کھل کے کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے دہشت گردوں کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے, ورنہ ہمارا بھی وہ حشر ہو جائے گا پختونخوا میں جو عوامی نیشنل پارٹی کا ہوا, جو پیپلز پارٹی کا ہوا. یہ دہشت گردوں سے ڈری ہوئی ہیں, گھبرائی ہوئی ہیں, یہ ملک کے لیے اپنی سیاست کو قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں, یہ اپنے عوام کے امن کے لیے اپنا سیاست قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور یہ باتیں دیتے ہیں. ان کی حکومتوں میں باقاعدہ سرکاری طور پہ سرکولیشن جاری ہوا تھا جو دہشت گردوں کو بتی ڈیولپمنٹ کے کام میں مل رہے تھے, اور یہ سہولت کار ہے دہشت گردوں کے. وہ کیسے, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں جاوید صاحب, یہ جو پراکسی لڑائی ہے یہ بہت مشکل جنگ ہے. یہ اس طرح کی لڑائی نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان ہوئی. پراکسی وار میں ایک جگہ پہ 20 بندے بیٹھی ہوئی ہیں, اس میں ایک قوم کے لوگ ہیں, ایک گاؤں کے لوگ ہیں, ایک قبیلے کے لوگ ہیں. اس میں آپ کو کیا پتا دہشت گرد کون ہے اور محب الوطن کون ہے. اس جنگ میں آپ کو عوام کا تعاون چاہیے. یہ جنگ آپ عوام کے تعاون کے بغیر نہیں جیت سکتے ہیں. اگر کوئی جیت سکتا تھا تو امریکہ کے ساتھ ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ہر چیز ہے. عراق میں اس کو پراکسی وار میں شکست ہوئی, لیبیا میں پراکسی وار میں اس کو شکست ہوئی, افغانستان میں, عراق میں. وجہ کیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس ہر چیز تھا, عوام نہیں تھے. اب مرکز کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گی, PTI کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں گی. آپ مجھے بتائیں, جب مرکز اور صوبہ ایک پیج پہ نہیں ہو تو کیا آپ عوام کو ایک پیج پہ لا سکتے ہیں؟ اگر ایک صوبہ اپنے فورسز کے ساتھ اس جنگ میں کندھے سے کندھا ملا کے نہیں کھڑا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ اس صوبے کے عوام کو فوج کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو اگر یہ ایک پیج پہ نہیں آ رہا ہے, عوام کو لوگ اپنے فورسز کے پیچھے نہیں کھڑا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سہولت کار ہے. کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایک پیج پہ آ گئی تو عوام بھی ہمارے ساتھ ایک پیج پہ آ جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک پیج پہ آ گئے, اب حالات اتنی زیادہ خراب تو نہیں ہے. 2008 میں تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. 2008 میں ٹرائبل ایریا پہ مکمل ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند یہ مارگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں. اور یہ جنگ صرف پختونخوا یا پاٹھا میں نہیں تھا, پورا ملک جو تھا وہ دہشت گردی کا شکار تھا. کراچی میں روز 10 لاشیں پڑتے تھے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کی ایئر بیس پہ حملہ ہوا جس میں ہمارے جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا. کامرا ایئر بیس پہ حملہ ہوا. لاہور میں دھماکے ہوتے تھے. لیکن جب ہم ایک پیج پہ آ گئی, عوام اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئی, آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ٹرائبل ایریا پہ بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا, سوات پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا, اور بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا. اور ہم نے دہشت گردوں کا کمر جو ہے وہ توڑ دیا. جو ہر روز آپ کو یاد ہے کہ جس دن 4 دھماکے ہو جاتے اور اس میں 50-60 لوگ شہید ہو جاتے تو ہم کہتے تھے کہ آج کا دن خیریت سے گزر گیا. ورنہ روز کا 200-300 لاشیں ہم اٹھاتے تھے پوری ملک سے, بلوچستان اور کراچی اور پختونخوا, لاہور, پنجاب, یہ سب ملا کے. لیکن جب ہم ایک پیج پہ آ گئے, ہم نے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ جو کام امریکہ نہیں کر سکے ٹیکنالوجی کے باوجود, جو امریکن فورسز نہیں کر سکے, الحمدللہ ہمارے فورسز نے وہ کر کے دکھایا, دنیا کو دکھایا کہ ہم نے دہشت گردی کا کمر توڑ دیا. لیکن اب اگر ہمیں مشکلات آ رہی ہیں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ PTI ہے کہ وہ مرکز کے ساتھ
वो फोर्सेस के साथ एक पेज पे नहीं आ रही है, और जब अवाम को कंफ्यूज कर दिया है ठीक, तो ये तो मुकम्मल इसकी सहूलतकार है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। बत्ते देते हैं, खुद इकरार करते हैं कि हम बत्ते देते हैं। पिछला जो वज़ीर आला था गंडापुर साहब, ठीक, उन्होंने जलसे में कहा था कि मैं अपने गर्दन तब तक नहीं उठा सकता था जब तक इन लोगों को बता नहीं दिया। बिल्कुल, जब बिल्कुल बता आप- दिए तो मैंने अपने गर्दन को उठाया। बिल्कुल बिल्कुल आप तो दुरुस्त कह रहे हैं। ये तो सहूलतकार है इसमें इसकी। ये इनको मौका तो मिला है कि एक जिम्मेदार सियासी जमात की हैसियत से बिहेव करें, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा रहे इससे। मुख्तसर कमेंट में चाहूँगा 13 साल दोनों से से। उनको मौके मिले, मेरे ख्याल है किसी सियासी जमात को तसलसल के साथ किसी सियासी जमात को इतने मौके नहीं दिए गए। तो आप समझ सकते हैं जो कौमी इत्तेहाद है, यकजहती है, वहदत है, उसको बाबर, आपका सबताज comment करने की last जो में। उनकी मेरा ख्याल है पॉलिसी से कि नुकसान है। मैं इस चीज़ के कायल हूँ कि इस तरह की जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। मलिक मंजूर अहमद साहब, बाबर गोरसी साहब, खादिम अली खान यूसुफजई साहब और अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।